بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں یہ موضوع چل رہا تھا کہ کس قسم کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ان میں سے دو تین کا بیان ہوا تھا، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر رہ چکا تھا۔ آج پہلی چیز جس کا ذکر ہوتا ہے وہ ہیں جانور اور مویشی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے ان میں مویشی اور جانور بھی ہیں۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه تنتحه بقرونها وتطأه باظلافها، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو بھی اونٹ والا ہے، گائے والا ہے یا بکری والا ہے، وہ اپنے ان جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے پہلے ہی حشر کے میدان میں انہیں اس حال میں لائے گا کہ وہ جتنے تندرست ہو سکتی ہیں، جتنے موٹے ہو سکتے ہیں وہ جانور، اور وہ جانور اس اپنے مالک کو اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے پیروں سے رون گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث صریح اس بارے میں ہے کہ کچھ ایسے جانور ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ جانور علماء کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں وہ تین قسم کے ہیں: اونٹ ہیں، نرمادہ، گائے نرمادہ اور بکری نرمادہ۔ یہ تینوں میں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ شرعاً اور حدیث میں نصاً یہ چیز واجب ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ ہے، اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو سعید خدری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس دون خمس ذود صدقہ، 5 اونٹ سے کم ہے تو اس میں صدقہ نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس 5 یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو اس کی صدقہ اور اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اونٹ میں زکوٰۃ بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ کی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے؟ وہ 5 اونٹ ہے۔ فرق یہ ہے کہ 5، 10، 20، 24 تک تو اس پر بکریاں ہیں، یعنی ہر 5 کے اوپر ایک بکری، اور جب یہ 24 سے اوپر چلا گیا تو پھر اس کے اوپر جو آتا ہے بنت مخاض، بنت لبون، اور یہ چیزیں جو ہے وہ یعنی مادہ اونٹنی، وہ اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کی تفصیل میں جب جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وقت اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے گائے ہے، یہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، البتہ اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ 30 گائیں ہیں۔ 30 گائیں ہیں۔ اگر 30 گائے کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، تبھی 1 سالہ بچہ، اور اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بکریاں ہیں، نر یا مادہ، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ان کا نصاب کیا ہے؟ ان کا نصاب یہ ہے کہ اگر وہ 40 بکریاں پہنچ جائیں کسی کے پاس
تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر 40 بکریاں نہیں پہنچتی ہیں تو اس سے نیچے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پچھلی مجلس میں یہ بھی بتایا تھا کہ 40 جو ہے یہ اصل ہونی چاہیے، اس کے بعد 120 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی ایک ہی بکری ہے، اس کے بعد جہاں 120 سے اوپر گئی وہاں پر 2 بکری ہو جائے گی اور 200 تک چلے گی، وہ اس کا الگ نصاب ہے۔ لیکن جہاں تک بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ یہ 3 قسم کے ہیں، لیکن ان میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 4 شرطیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ چر چگ کر کے اپنا پیٹ بھرنے والے ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مالک مکان کو ان کی خوراک یا ان کی پوری خوراک دینی پڑتی ہے، خرید کر کے یا وہ چارہ کو اگا کر کے پھر انہیں کاٹ کر کے دینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ میدان میں چراگاہ میں رہتے ہیں، چرانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنا اس طریقے سے وہ پیٹ بھرتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچیں، اور ہر ایک کا نصاب، جیسا کہ ہم نے کہا اونٹ کا نصاب کم سے کم 5 ہے، گائے کا نصاب یا بیل کا نصاب 30 ہے، اور بکری کا نصاب 40 ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں واضح ہے، جیسے اونٹ کے بارے میں حدیث گزر چکی ہے، اور اس کے بارے میں بکریوں کے بارے میں فی کل صائمۃ کل 40 شاۃ، فی کل صائمۃ، ہر چرنے والی جو بکری ہو تو فی کل 40 جو 40 ہے اس کے اوپر کیا ہے وہ صدقہ ہے۔ تو گویا کی بکری یہ گائے ہے یا بکریاں ہیں، ہر ایک کو اپنے نصاب کو پہنچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نسل اور دودھ کے لیے ہوں، کام یا تجارت کے لیے نہ ہوں۔ فرق سمجھیں، وہ کس لیے ہیں؟ نسل کے طور پر اپنا رکھا ہے، اور اس میں سے جو ہوتا ہے بیچ بھی دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے پاس 100 ہی بکریاں رہیں، 50 ہی رہیں، اب اس پر زیادہ جو ہوتی ہیں تو اس کو وہ بیچ دیتا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ پوری بکریاں ہی انسان تجارت کے لیے، جیسے تاجر لوگ رہا کرتے ہیں، وہ اونٹ یا گائے یا بکریاں رہتے ہیں، تو یہ بکریاں تجارت کے لیے نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ اونٹ ہیں یا بیل وغیرہ ہیں، یہ کھیتوں وغیرہ میں کام کرنے کے لیے نہ ہو، لادنے کے لیے، یا وہ ایک شخص ہو اس کے پاس بہت زیادہ کھیت ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو ہے 30 40 50 بیل رکھے ہیں، یا کچھ بیل بھی ہیں اور کچھ گائیں بھی ہیں، دودھ کے لیے ہیں گھر میں، تو اس کے اوپر یہ حکم نہیں آئے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس فی العوامل صدقہ، لیس فی العوامل صدقہ۔ عوامل، عامل، عاملہ کہتے ہیں اس جانور کو جو کھیت وغیرہ کی خواہ جتائی کے لیے ہے یا سچائی، عموماً سچائی کے لیے جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو جانور انسان کے کام کے لیے ہے یا تجارت کے لیے رکھا ہے اس کا یہ حکم نہیں ہوگا، البتہ تجارت کے لیے ہے تو اس کا حکم مال تجارت کا ہوگا۔ اور چوتھی شرط حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس فی مال زکوٰۃ حتی یحول علیہ الحول، کسی بھی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر سال گزر جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی زکوٰۃ کے لیے یہ 4 شرطیں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے اس میں غلہ بھی ہے، اس میں غلہ بھی ہے، اس کے وجوب کی زکوٰۃ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حدیث نبویہ کے اندر بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، وہ پاک روزی جو تم کمائے ہو۔ اس سے علماء نے تجارت وغیرہ مال تجارت میں زکوٰۃ پر بھی استدلال کیا ہے، جیسا کہ پچھلی مجلس میں گزر چکا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے بھی تم زکوٰۃ دو، صدقہ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، یعنی زمین سے جو غلہ اگ رہا ہے
اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فیما دون خمس اوسق صدقہ، 5 وسق سے اگر کم غلہ ہے، 5 وسق سے اگر کسی کے پاس کم غلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ نہیں ہے، اس کے اوپر صدقہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غلہ جو انسان اگاتا ہے اللہ کے فضل سے جو پیدا ہوتا ہے اس میں سے اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اب ایک سوال ہے کہ کس قسم کے غلے پر زکوٰۃ ہے؟ یہ علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ بعض علماء تو ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے اس میں زکوٰۃ کے قائل ہے، جیسے کہ احناف کا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، اور انہوں نے اپنے فتاویٰ میں اس چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے، اور ان کے دلائل کی اپنی ایک جگہ قوت بھی ہے، قرآن مجید سے بھی اور حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے۔ تو علی کل حال بعض علماء کے نزدیک ہر قسم کے غلے میں زکوٰۃ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک زکوٰۃ کے شرط ہونے واجب ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جن چیزوں میں حدیث کے اندر وارد ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے، جیسے کھجور وغیرہ، جو وغیرہ، یا زبیب، یا یعنی جو منقع ہوتا ہے انگور کا، یہ۔ اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں کلما یکالو ویدخر، ہر وہ چیز جو ناپی تولی جاتی ہے۔ اسی سے بعد امام خطابی وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ سبزی میں زکوٰۃ نہیں، لیکن سبزی ناپی نہیں جاتی ہے۔ علی کل حال یہ ان لوگوں قول ہے جو کہتے ہیں کہ ہر پیداوار کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں، اور یہی جمہور کا مسلک ہے، اور شاید دلیل کے لحاظ سے یہی زیادہ قوی بھی ہو، اس لیے کہ وہ چیز جو سبزی کے حکم میں آتی ہے، جیسے آلو ہے، پیاز ہے، اس کا انسان کے لیے سال بھر اپنے خرچ کے لیے رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسے تجارت کے لیے لیتا ہے، خریدتا ہے، یا تجارت کے لیے اس نے اس کی زراعت کی ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن انسان عام طور پر جو اپنے خرچ کے لیے یا عام طور پر اس کے پاس کھیت ہے، صرف تجارت ہی کے لیے نہیں، اس کو لگایا ہے، اس میں سے بیچتا بھی ہے اور کھاتا بھی ہے، تو ایسی چیز جو انسان بغیر کسی خارجی وسائل کے سال بھر حفظ کر کے نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ علی کل حال جیسا کہ ہم نے کہا اس میں اختلاف قوی ہے، اور علماء کا اس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب جس کا دل جس کے اوپر مطمئن ہو وہ اس کے اوپر کر لے۔ میں طلاب علم جو ہیں ان سے کہوں گا کہ شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ کی تحریر بڑی بہترین ہے فتاویٰ کے اندر، فتاویٰ شیخ الحدیث کے اندر، اس کو پڑھ لیں۔ تو علی کل حال جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ شرط لگاتے ہیں کہ ایسا غلہ، شرط یہ ہے کہ وہ جمع کیا جاتا ہو اور ناپ اور تول کر کے بیچا جاتا ہو، جیسے جو ہے، گیہوں ہے، کھجور ہے، کشمش ہے۔ اسی پر بہت سے علماء نے قیاس کیا ہے اوخ کو بھی، اس لیے کہ جس طریقے سے کھجور رطب کی شکل میں محفوظ نہیں رکھی جاتی ہے عام کھجور کی شکل میں، جس طریقے سے انگور ہے وہ انگور اس شکل میں نہیں بلکہ کشمش کی شکل میں حفاظت کر کے رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے گنا جو ہے وہ گنے کی شکل میں نہیں البتہ گڑ اور راب کی شکل میں اسے رکھا جاتا ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے، واللہ عالم۔ تو علی کل حال ہر اس غلے میں زکوٰۃ ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ جو غلہ جمع کیا جاتا ہو اور اسے ناپا اور تولا جاتا ہو اور انسان کی غذا بنتی ہے، وہ انسان کی غذا بنتی ہے، اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے، اور یہ نصاب حدیث کے اندر وارد ہے کہ 5 وسق ہو۔ کتنا ہے؟ 5 وسق۔ ایک وسق ہوتا ہے 60 صاع کا، ایک وسق ہوتا ہے 60 صاع کا، اور ایک صاع اس سلسلے میں علماء کے اندر شدید اختلاف پایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ
2 کلو سے کچھ اوپر بتاتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے، اور کچھ لوگ تو اسے 2.5 سے بھی اوپر کہہ جاتے ہیں، احتیاطاً وہ 3 مانتے ہیں جیسا کہ شیخ ابن باز وغیرہ کا قول ہے۔ لیکن اگر ایک درمیانی راہ اختیار کی جائے کہ 2.5 کلو مان لیا جائے تو شاید یہ احتیاط کے لحاظ سے بہتر ہو۔ تو گویا کہ اگر کسی کے پاس 5 وسق کوئی غلہ جو کی شکل میں ہے، کھجور کی شکل میں ہے، کشمش کی شکل میں ہے، یا وہ گیہوں چاول وغیرہ کی شکل میں ہے، اگر اتنا غلہ اس کے پاس پیدا ہو رہا ہے کہ 5 وسق ہے، جس کا حساب جو ہے کم سے کم 612 کلو لگایا گیا ہے، یا بعض علماء نے اسے 675 کلو گرام بتایا ہے۔ ہمارے یہاں پرانے زمانے سے ہم سنتے ہے کہ ہمارے علماء نے تقریباً 20 من کا حساب لگایا ہے۔ 20 من اگر کسی کے پاس ہے تو، لیکن آج کل کے لحاظ سے وہ احتیاط کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 6 کنٹل سے زیادہ گیہوں پیدا ہو رہا ہے یا چاول، لیکن یہاں پر یہ بھی بات سامنے رہنی چاہیے کہ ایک قسم کے ایک غلہ اس کی مختلف جو نوعیں ہوتی ہے اس کو ایک مانا جائے گا، لیکن ہر غلے کو ملایا رہے، جیسے جو الگ مانا جائے گا، گیہوں الگ مانا جائے گا، کھجور الگ رہے گی اور کشمش الگ رہے گی۔ البتہ گیہوں کی جو کوالٹی ہے، کھجور کی جو کوالٹی ہے، انگور کشمش کی جو کوالٹی ہے، ان کو ایک ساتھ ملایا جائے گا اور اوسط درجے کی جو چیز ہوگی اسی سے نکالا جائے گا۔ نہ اعلیٰ درجے کا گیہوں دیا جائے گا اور نہ ہی گھٹیا درجے کا گیہوں دیا جائے گا، اوسط درجے کا جو گیہوں ہوگا اسی سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب تیسری بات غلے کی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ ہے کہ آخر اس میں کتنا دیا جائے گا، یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس چیز سے دیا جائے گا، یہ معلوم ہوگا کتنا ہو تب دیا جائے گا، لیکن کس مقدار میں دیا جائے گا اس کے لیے بھی حدیث کے اندر صراحت وارد ہے۔ یہ 3 قسمیں علماء نے کی ہیں حدیث میں، حالانکہ 2 ہی قسم وارد ہے لیکن علماء نے 3 قسمیں کی ہے حدیث کے اندر، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح فنصف العشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جو زمین، جو غلہ آسمان کی جو بارش ہوئی اس سے ہوتا ہے، انسان کو سینچائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یا ایسی زمین ہے جو بارانی ہے، یا کسی چشمے کے پاس کسی کی زمین ہے اور چشمے سے پانی بہ کر کے اس کو سیراب کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں عشر دینا پڑے گا، یعنی 10 میں سے 1، 100 میں 10% گویا کی دینا ہے۔ اور اگر ایسی زمین ہے جیسا کہ آج عام طور پر لوگوں کے پاس ہے کہ اس کے لیے سینچائی کرنی پڑتی ہے، سینچائی کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے اور اس کے اوپر کھاد وغیرہ اور دوسری چیزوں کے بہت سے خرچ ہوا کرتے ہیں، بہت مزدوری کا خرچ آیا کرتا ہے، تو علی کل حال ایسی صورت میں اس میں نصف عشر دینا ہے۔ نصف عشر یعنی گویا 20 میں 1، پہلے 10 میں 1 تھا، اب 20 میں 1 دینا ہوگا، یعنی گویا 100 میں 5% دینا ہے۔ اب اگر علماء نے، فقہاء نے یہاں پر ایک صورت اور رکھی ہے کہ نہ ہی وہ بالکل بارانی ہے اور نہ ہی اسے مکمل اس کی سینچائی کرنی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں ان لوگوں نے درمیان کی راہ نکالی ہے، یعنی 7.5%۔ یہاں پر ایک بات اور رہ گئی کہ آخر اس کی زکوٰۃ دی کب جائے گی، یعنی غلے کی زکوٰۃ دی کب جائے گی؟ چاندی کی زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر سال پورا ہونا ہے، جانور کی زکوٰۃ ہے، سال پورا ہونا ہے، لیکن یہاں سال پورا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اسی دن زکوٰۃ دو جس دن اسے تم کاٹ رہے ہو، یعنی انسان کھلیان میں لے آئے، اب کھلیان سے جب گھر لے جانا چاہتا ہے تو پہلے زکوٰۃ کو الگ کر دے، پھر اس کے بعد اپنی ملکیت میں لے جائے اور رکھے، تو گویا کہ
اس غلے کے اوپر سال گزرنے کا انتظار نہیں کرنا ہے. جس دن جو ہے وہ جس دن وہ اس کی صفائی ہو جائے اور کٹائی ہو جائے اس دن اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اب یہاں پر ضمناً ایک بات اور میں ذکر کر دوں. عموماً ہوا کرتا ہے کہ زمین کی زکوٰۃ، بہت سے سوال ہوا کرتے ہیں کہ آیا زمین کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں. تو دیکھیے ایک اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خالص زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. خالص زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہی حدیث میں ایسی کچھ وارد ہے کہ زمین کے اوپر زکوٰۃ دی جائے. البتہ چونکہ آج کل زمین کا استعمال جو ہو رہا ہے وہ متعدد طریقے سے ہو رہا ہے، لہذا اس کی کچھ تفصیل علماء نے رکھی ہے. مثال کے طور پر پہلی چیز ہے، اگر انسان زمین لے کر کے رکھا ہے یا اسے زمین وراثت میں ملی یا کسی نے اسے کوئی زمین چھوٹی یا بڑی ورثہ میں ہدیہ میں دے دی، اب اس زمین کو وہ تجارت کی نیت سے چھوڑ دیا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ اچھا پیسہ آئے تو دے دیں گے، یا یہ کہتا ابھی ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ رکھتے ہیں، جب اس کا ریٹ 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد بڑھ جائے گا تو ہم اسے بیچ کر کے اس کے پیسہ اپنے کام میں لائیں گے. تو ایسی زمین کے اوپر زکوٰۃ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گویا وہ اب صرف زمین نہیں ہے بلکہ مال تجارت کے حکم میں ہے. دوسری زمین یہ ہے کہ اسے کرائے پر لے کر کے چھوڑ رکھا ہے، چاہے اس زمین سے کرایہ لے رہا ہے جیسا کہ بہت سے زمینیں ہوا کرتی ہیں، یا اس زمین کے اوپر مکان بنایا ہے اور اس کو کرائے پر دے رہا ہے. کیسی بھی صورت ہے تو ایسی صورت میں اس کرائے پر زکوٰۃ ہوگا، اس زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی مثال جو ہوگی وہ انسان جو کاروبار کرتا ہے یا انسان جو صناعی کا کام کرتا ہے اس میں استعمال ہونے والے آلے کی طرح سے ہے. تیسری صورت، اسے مکان بنانے یا دکان بنانے یا اپنے بچوں کے لیے خرید کر کے چھوڑ رکھا ہے کہ بچے ہیں اپنا بڑے ہو جائیں گے تو اس پر اپنا مکان بنائیں گے، دکان بنائیں گے، یا جو اس کو کرنا چاہیں گے کریں گے. تو ایسے کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ وہ زمین جو زرعی ہے تو اس کا حکم آ چکا ہے کہ اس کے غلے کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کسی شخص کے پاس بینک میں پیسہ رکھا ہے یا کسی کو ایک بارگی کچھ پیسے حاصل ہو گئے، وہ سوچتا ہے کہ یہ پیسے اگر ہمارے پاس رہے تو خرچے ہو جائیں گے، کم سے کم کسی نے قرض مانگ لیا تو دینا پڑے گا اور پتہ نہیں وہ صاحب کب واپس کرتے ہیں. یعنی ایک سوچ ہوتی ہے لوگوں کی. اور اگر بینک میں رکھتے ہیں تو ہمارا کیا فائدہ، اسے پڑا رہے گا. تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی زمین لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو حق یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس کا مقصد جو ہے اپنے پیسے کی حفاظت ہے، گویا بڑھانا ہے. اب وہ کہے گا میرے پاس پیسے نہیں، میں کس کی زکوٰۃ دوں؟ نہیں، گویا اب اس زمین کی اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی اور ہر سال اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی. ایک اور چیز ہے جس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، وہ نقدی یا نوٹ یا کرنسی ہے. جمہور علماء، بلکہ جمہور کبیر علماء، بعض کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس سے اپنا الگ راستہ اختیار کیا ہے کہ نوٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے. اس وقت نوٹ کی جو اہمیت ہے، بسا اوقات چاندی اور سونے کی اہمیت بھی لوگوں کے پاس نہیں رہتی جو نوٹوں کی اہمیت لوگوں کے پاس ہے. قدیم زمانے میں جو کام سونے اور چاندی سے لیا جاتا تھا بعینہی، بغیر کسی اختلاف کے، آج وہی کام تبادل کے طور پر کرنسی سے لیا جا رہا ہے. لہذا جمہور علماء جو آج کہہ رہے ہیں کہ سونے، یہ نوٹ جو ہے، کرنسی جو کاغذ کی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے تو یہ حق ہے اور ہونی چاہیے اس کے اوپر زکوٰۃ. آج لوگوں کا زیادہ تر جو مال ہے یا زیادہ لوگوں کا جو مال ہے وہ سونے کی شکل میں نہیں ہے،
وہ چاندی کی شکل میں نہیں ہے، وہ کس شکل میں ہے؟ وہ نوٹوں اور کرنسی کی شکل میں ہے۔ اس لیے اگر اس پر زکوٰۃ نہیں تو گویا کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اصل یہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخر پھر اس کا نصاب کیا ہوگا، اس کا نصاب کیا ہوگا؟ اس کے نصاب کے سلسلے میں اہل علم کی دو رائے ہے۔ قدیم زمانے سے تو ایک رائے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے، سونے اور چاندی میں سے اگر کسی نصاب کو وہ نوٹ پہنچ جاتے ہیں، یعنی اس سے اتنی مقدار خریدی جا سکتی ہے، چاہے کم جو بھی ہو، کم سونا ہوتا ہے یا کم چاندی، یعنی کم جس کا نصاب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 10,000 روپے ہوئے، مثال مان لیجئے۔ اب اس سے آج کل 10,000 تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مزدور 10,000 سے زیادہ کما لیتا ہے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں۔ اب وہ دیکھیں کہ آیا اس 10,000 سے ہم 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے سونا خرید سکتے ہو، چاندی نہ خرید سکتے ہو، یا چاندی خرید سکتے ہو، سونا خرید سکتے ہو، تو جو کم ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ ہے اصل علماء کا قول قدیم زمانے سے۔ لیکن آج موجودہ چند سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چاندی کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، نہ اس کی کوئی قیمت جو ہے لوگوں کے پاس یا دنیا کی مارکیٹ میں رہ گئی ہے۔ آج بلکہ کوئی عورت چاندی کا زیور پہنے تو عورتیں اس کا مذاق اڑائیں گی کہ یہ کیا پہن کر کے آئی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسی لیے دیکھیے، چونکہ یہ زمانہ دکھاوے کا ہے اور دھوکے کا ہے، اب چاندی کا زیور بنتا ہے اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کیا یہ سونا پہنے ہوئے ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اب چاندی کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن یہ بات میں واضح کر دوں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یا ان علماء کا جن سے میں متفق ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ان سے متفق ہوں، ورنہ آج بھی زیادہ تر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ کرنسی کے نصاب کے لیے چاندی کا حساب لگایا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کے لحاظ سے اگر کسی کے پاس 1820 یا 1840 ریال ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا ہندوستان کے لحاظ سے 33,000 34,000 35,000 روپے کسی کے پاس موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے، یہ ان علماء کا کہنا ہے۔ اس لیے کہ اگر حساب لگائیں آپ 1800 ریال کو اگر آپ اس میں روپے میں، انڈین روپے میں آپ اگر چینج کریں تو یہی اس کی مقدار 34-35 ہزار تقریباً یہی بنے گی، یا کچھ کم زیادہ بنے گی۔ اور چاندی کا بھی ریٹ لگائیں تو یہی اس کی بنے گی۔ بلکہ آج ایک صاحب نے ٹیلی فون کر کے مجھ سے کہا بھی کہ اگر چاندی کا حساب لگاتے ہیں تو 34 یا 35 ہزار روپے کے قریب بنتا ہے۔ تو گویا اگر کسی کے پاس تجوری میں، اس کے پرس میں، اس کے گھر میں، اس کے بینک میں اتنے پیسے سال بھر سے جمع ہو گئے ہیں، 1820 ریال، 1840 ریال، یا 30,000 سے اوپر کہیے 34,000 35,000 روپے، اور اس کو اس نے استعمال نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دوسرے علماء کا قول ہے جس پر میرا دل زیادہ مطمئن ہے، میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ چاندی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، سونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ آج اگر کوئی آدمی، آج تو اب تو یہ تک ہوتا رہا ہے کہ ہمارے ہاں مدرسے کے مدرسین بھی 30-40 ہزار روپے لیتے رہے ہیں۔ ایک مسجد کا جو امام جو بیچارہ سب سے غریب مانا جاتا تھا وہ بھی 30,000 25,000 40,000 45,000 وہ لیا کرتا تھا۔ تو یہ کوئی صاحب حیثیت کا معاملہ نہیں ہے۔ صاحب حیثیت کا زکوٰۃ ہے جو صاحب حیثیت ہو۔ اسی لیے اس زمانے میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، 5 اونٹوں پر، جبکہ آج ایک اونٹ جو ہے وہ 50,000 سے اوپر کا جائے گا، عام اونٹ جو ہے، ورنہ قیمتی اونٹ تو ملین کے بکتے ہیں، ان کی کیا بات ہے، ان کی کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے 40 بکریوں پر آپ نے رکھا ہے۔
اگر ایک بکری ظاہر بات 1000 میں جو اچھی ہوتے نہیں ملنے والی ہے، مان لیجیے 1000 ریال لے لیا نہ 40,000 ریال ہو جائے گا، یا کہہ لیجیے 500 ریال لگائیے آپ ان کی قیمت جو کم سے کم قیمت ہے، تو کتنا ہوگا؟ 20,000 ریال ہوگا۔ اور اگر سونے کا حساب لگائیے تو سونا بھی جا کر کے 12-13 سے اوپر جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ ایسا مال ہے جو صاحب حیثیت کے پاس ہو، جس کی اپنی کچھ معاشرے میں یا ماحول میں اہمیت ہو، اور چاندی پر حساب لگاتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ علی کل حال پھر بھی میں کہہ رہا ہوں جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ حساب کس کا لگایا جائے گا؟ چاندی کا، اور غریبوں اور مسکینوں کا فائدہ بھی اسی میں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اچھی چیز ہے، کوئی بہتر چیز، بہتر بات ہے۔ ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے زکوٰۃ سے متعلق، جو بہت زیادہ سوالات میں آتا ہے، وہ قرض کی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیے قرض دو ہے، قرض آپ کا ہے یا قرض آپ پر ہے، یہ دونوں ہیں۔ قرض آپ کا ہے یا قرض آپ پر ہے۔ اگر قرض آپ کا ہے تو اس کی دو صورت ہوتی ہے کہ آپ نے جس کو قرض دیا ہے، اور اس سے آدمی بڑی آسانی سے اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ آدمی ایسا ہے کہ آپ کا قرض واپس کرے گا، اور واپس یہ بھی نہیں کہ واپس تو کرے گا لیکن بیچارہ ابھی خود ہی جو ہے خسارے گھاٹے میں، پتہ نہیں کئی سال کے بعد واپس کرے گا۔ نہیں، واپس کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اور اس کے درمیان میں جو معاملہ طے ہو گیا ہے، آپ اور اس کے درمیان میں جو چیز طے ہے، یا آپ جب چاہیں گے تو آپ اس کو ضرورت پر حاصل کر سکتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ کے فرق سے، تو ایسے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ہر سال آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، یا آپ اگر نہ چاہیں ہر سال دینا تو جب وہ واپس کرے گا تو لے کر کے آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ اس لیے گویا کہ یہ مال آپ کے تصرف کے اندر ہے، اب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے شخص کے اوپر مال ہے کہ وہ بالکل کنگال ہے بیچارہ، دے گا تو لیکن کب دے؟ 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد، یا ایسے شخص کے پاس ہے جو ٹال مٹول کر رہا ہے، جو ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ایسے قرض کے اوپر علماء کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب وہ دے گا تو 1 سال کی آپ زکوٰۃ دے دیں گے، اور بعض علماء اس میں یہ بھی آسانی کرتے ہیں، پھر آپ اس کو سال کا حساب لگائیں گے اور سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لے لیا، آپ کو مل گیا ہے، آپ کا مال تھا، تو آپ 1 سال کی زکوٰۃ اس کی فوراً ادا کر دیجیے۔ اور اگر قرض آپ کے اوپر ہے، قرض، بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے اوپر تو خود ہی قرض ہے، میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ تو یہ قرض کی 2 صورت ہوتی ہے۔ ایک قرض تو یہ ہے کہ اس کے دینے کا وقت آ چکا ہے، اس کے دینے کا وقت آ چکا ہے، تو یقیناً آپ اپنے مال سے اتنا قرض نکال دیجیے۔ 1 دن بعد ہی کیوں نہیں آ رہا ہے، 1 ہفتہ بعد ہی کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کا وقت آ چکا ہے، یا 2-4 دن پہلے آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کو اپنے حساب سے نکال کر اپنا قرض ادا کر دیجیے۔ لیکن اس قرض کا وقت نہیں آیا ہے، سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ جب فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے جس حیثیت سے ہے، تجارت کی حیثیت سے ہے، استعمال کسی بھی حیثیت سے ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو قرض زکوٰۃ سے منع نہیں کرتا ہے، آپ اس کی زکوٰۃ دیجئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرض بھی نہ ادا کریں اور زکوٰۃ بھی نہ دیں۔ علی کل حال ساتھیو، باتیں تو بہت ہیں، اب میں چند باتیں اس سلسلے میں کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے یہ مسئلہ رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، اہل زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 قسم کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم پر سے بلکہ اپنے نبی سے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے خود قرآن مجید میں یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ زیاد ابن حارث السدائی ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے لم یرض بحکم نبی ولا غیرہ فی الصدقات، زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کسی نبی یا کسی اور کے فیصلے پر کا انتظار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ راضی نہیں ہے، اللہ نے خود ہی اس کا فیصلہ کیا ہے۔ فجزاها 8 اجزاء، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 8 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اگر تم ان میں سے کسی کے اندر داخل ہو تو ہم تم کو دیتے ہیں۔ وہ 8 حصے کون ہیں جو سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور اس میں بہت بڑی حکمت کیا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مد میں رکھا ہے۔ فقراء ہیں، مساکین ہیں، العاملین علیہا یعنی جو لوگ کارندے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے اور اس کے تقسیم کرنے کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دل لبھانے کی ضرورت ہے، مؤلفہ یعنی ان کے دل کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، لبھانے کی ضرورت ہے، والغارم وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں اس سے مراد جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنا ہے، ابھی اس کی تھوڑی تفصیل رکھتے ہیں۔ والغارمین، اور قرض دار ہیں، یعنی وہ لوگ اگرچہ مالدار ہیں لیکن ان کے اوپر قرض ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حقدار قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلے 2 زیادہ مشہور ہیں، کون؟ الفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین۔ فقیر اور مسکین کی تعریف میں شدید اختلاف ہے، لیکن زیادہ واضح یہی معلوم ہوتا ہے کہ فقیر وہ ہے کہ جو کچھ بھی نہیں پاتا، یا جو کچھ پاتا ہے اس کی بالکل معمولی حیثیت ہے، کوئی اس کے یعنی اس کی ایسی تنخواہ ہے کہ 1 ہفتہ بھی اس کا خرچ نہیں چلتا یا 2-4 دن چلتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ والمسکین کیا ہے؟ وہ جو اپنی ضرورت بھر نہیں پاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ لیس المسکین من یرد التمرۃ والتمرتان، ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو اپنی ضرورت بھر پاتا بھی نہیں، یعنی گویا پاتا لیکن ضرورت نہیں پاتا، اور لوگ اس سے سمجھ بھی نہیں پاتے کہ اس کے اوپر صدقہ کریں۔ تو مسکین اور فقیر کے اندر متعدد اعتبار سے فرق کیا گیا ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ دونوں اس میں داخل ہے کہ وہ اپنا خرچ پورا نہیں کر پا رہے ہیں، چاہے مکمل طور پر نہ پورا کر پائیں یا کہ کچھ تو پورا کر پاتے ہیں اور کچھ پورا نہ کر پائیں۔ تو یہ ہیں، اب ان کو دیا کتنا جائے گا یہ بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں یعطون بقدر حاجتہم، یعطون قدر حاجتہم، انہیں ان کی حاجت کے مطابق دیا جائے گا۔ سال بھر میں جتنا ان کا خرچہ ہو جائے پورا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ان کو زندگی بھر کے لیے دے دیا جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، نہیں، یعنی فقیر اور مسکین ان کو اسی حساب دیا جائے گا جو ان کی اپنی ضرورت ہوگی سال بھر کے لیے، اس لیے کہ سال بھر کے بعد پھر جو ہے اس کا نظام آ رہا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ والعاملون علیہا، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ پر عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا جمع کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی بات واضح رکھیں، حکومت کے متعین کردہ یا مسلمانوں کی اگر کوئی کمیونٹی ہے، کوئی جماعت ہے، اس کے متعین کردہ لوگ ہیں، نہ یہ کہ آدمی اپنے طور پر کہے کہ ہاں میں زکوٰۃ وصول کروں گا اور غریبوں کو دوں گا، میں بھی خود بھی کھاؤں گا، اس لیے کہ اور میں والعاملون علیہ میں آ گئے۔ جس طریقے سے بہت سے لوگ اپنے طور پر کوئی ایک مدرسہ قائم کر لیا اور خود ہی اس کے ناظم ہیں، خود ہی وہ ہیں اور سارا کچھ اپنا رہتا ہے، اور پھر اس میں سے اپنے حساب سے
زکات وصول کرتے ہوں اور زکات لیتے اور اللہ اپنے اوپر بھی اور مدرسے پر بھی خرچ کرتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ یہ عاملون علیہا حکومت کی طرف سے متعین ہو یا مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، کوئی کمیٹی ہے یا کوئی ایسا فعلاً بڑا مدرسہ ہے جس کی اپنی کمیٹی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی اس کا سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے، اس کی اپنی کمیٹی ہے تو وہ عاملین علیہا میں آئیں گے۔ اب اگرچہ وہ لوگ مالدار ہیں، اگرچہ وہ صاحب حیثیت ہے، لیکن وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لیکن کتنا دیا جائے گا یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے۔ 50% نہیں، 40 اور 60% نہیں، علماء کہتے ہیں بقدر عملہم، اور اس پر امام ابن رشد وغیرہ نے اجماع نقل کیا ہے۔ فرق ہے فقیر اور مسکین بقدر حاجہ دیا جائے گا، بقدر حاجہ دیا جائے گا، اور یہ لوگ بقدر عمل دیے جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس میدان میں کام کرنے والے ایک آدمی کی تنخواہ کیا ہو سکتی ہے، ایک آدمی کی مزدوری کیا ہو سکتی ہے، اس کے حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ کسی آپ جو ہے مدرسے والے ہیں، کوئی کمیٹی والے ہیں، وہ کسی کو بھیج رہے ہیں یا کسی کو نگراں بنا رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ اس حیثیت کا ایک آدمی مدرسے میں پڑھاتا ہے یا یہ کرتا ہے تو وہ کتنا اس کی مزدوری ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو دیا جائے گا۔ میری بات اگر ہمارے کسی بھائی کو بری لگ رہی ہو تو معاف کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو واضح ہونا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں بقدر عملہم یعطون قدر عملہم، اپنے عمل کے لحاظ سے ان کو دیا جائے گا، نہ یہ کہ اپنی سوچ کی اپنی فکر کے لحاظ سے ان کو دیا جائے گا۔ چوتھے ہیں جن کے زکوٰۃ لینی جائز ہے، المؤلفۃ قلوبہم، یعنی ان کے دل کو قریب کرنا ہے، ان کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ یہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اگرچہ اپنے طور پر زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہیں، لیکن انہیں زکوٰۃ کا مال اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ وہ چند چیزیں ہم نے آپ نقل کی ہیں، وہ دیتے آپ سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی چیز، وہ ہیں تو مسلمان لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر انہیں نہ دیا جائے تو مرتد ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز ساتھیوں بہت غور کرنے کی ہے، بہت غور کرنے کی ہے۔ مرتد ہونے میں یہ بھی داخل ہے کہ غیر مسلموں کے جو وہ لنگر کھانے ہوا کرتے ہیں، ان کے معبد وغیرہ، اور وہاں جا کر کے، بلکہ وہاں جا کر کے وہ سب بھی کام کرنا پڑتا ہے ان کو جو اسلام کے سے پھر جانے کا ہم معنی رہا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور ہے، اگر انہیں نہ دیا جائے تو ان کو ارتداد کا خوف ہے کہ مرتد نہ ہو جائیں۔ دوسرے وہ ہیں تو مسلمان لیکن نو مسلم ہیں، کمزور ایمان ہے، اگر ان کو نہ دیا گیا تو وہ اگرچہ ابھی اسلام قبول کیے ہیں اور وہ کیا ہیں، پھر اسلام سے پھر جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ ہیں تو مسلمان لیکن کمزور ایمانی کی وجہ سے اگر ان کو نہ دیا جائے تو کافروں کے ساتھ ساز باز کر کے کسی مسلمان حکومت کے لیے باعث ضرر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور افراد بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ کوئی حکومت بھی ہو سکتی ہے، کوئی حکومت بھی ہو سکتی ہے جسے یہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں جو ہیں تو کافر لیکن ان کے انداز سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر ان کی کچھ مدد کی جائے اور قریب کی جائے تو وہ کیا ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کافر اگر اسے کچھ دیا جائے، چاہے فردی طور پر ہے یا حکومت کے طور پر ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے قریب میں، اس کے پاس پڑوس میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ نرمی کا برتاؤ کرے گا اور انہیں اسلامی امور پر عمل کرنے کی آزادی دے گا۔ یہ جو ہم نے علماء کے اقوال سے سمجھا ہے، یہ 4 یا 5 صورتیں ہیں جو تالیف قلب کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مستحق جسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ پھر رقاب، گردن کا آزاد کرنا ہے۔ اس سے
زیادہ تر اس کا مستحق یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو لوگ مکاتبہ کر لیتے تھے، بدلے مکاتبت کر لیتے تھے وہ، لیکن ویسے بھی آزاد، اور اسی میں علماء نے موجودہ دور میں مسلمان قیدیوں کو جو کافروں کے یہاں ہیں انہیں چھڑانے میں بھی رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے حقیقت میں وہ مظلوم ہے اور اسے کسی کیس میں پھنسا دیا گیا ہے، کسی کیس میں پھنسا دیا گیا ہے، یا تو اتنا پیسہ دے یا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یا عمر بھر جیل میں رہے گا، تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے وہ پھر رقاب گردن کو آزاد کرنے میں۔ والغارمین، اور غارمین یعنی قرض دار، یہ دو قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے اور دونوں کو لینے کا حق ہے۔ غارمین ایک تو وہ ہیں جو اپنے لیے قرض لیا ہے، اور ایک وہ ہے جو لوگوں کے لیے قرض لیا ہے۔ یعنی وہ کیسے؟ مثال کے طور پر دو مسلمان بھائی ہیں، دو مسلمان ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہے کسی جگہ کے بارے میں، کسی زمین کے بارے میں، اور یہ دیکھیں تو پرانے جو شہر ہوا کرتے تھے وہاں اور دیہاتوں میں بڑا اختلاف رہتا ہے کہ یہ راستہ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں پر میں اپنی دیوار بنا رہا ہوں، میں جانے یہاں سے راستہ میں نہیں دیتا، بند کر دیتے ہیں راستہ۔ شہروں میں بھی دیکھیں ایسا ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے، جس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف، بسا اوقات بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی درمیان میں اٹھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو کتنے پیسے چاہیے، میں یہ پیسے دے رہا ہوں، میں یہ پیسے ادا کر دے رہا ہوں، آپ اس راستے کو کھلا ہوا چھوڑ دیے، مسلمانوں کی اس میں آسانی ہو تاکہ آپس میں اختلاف ختم ہو۔ یا کوئی آدمی کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہاں اب اس کو پریشان کر کے، قتل کر کے، مار ہی کر کے چھوڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی اس کی حق تلفی کی ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی آدمی آئے اور اس کو سمجھائے کہ ٹھیک ہے، اس سے آپ کتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، میں آپ کو اتنا دے رہا ہوں، لیکن اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ تو یہ شخص اپنے لیے قرض نہیں لیا، کس کے لیے لیا؟ لوگوں کے لیے لیا۔ بسا اوقات قبیلوں کا معاملہ ہوتا تھا، آج بھی دو جماعتوں کا، دو گاؤں والوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا شخص لے لیتا، اپنے طور پر مالدار ہے لیکن ظاہر بات ہے بڑی رقم ہے، اسے ادا کرنے کا مسئلہ ہے، تو اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور زیادہ زکوٰۃ کا حقدار غارمین میں زیادہ یہی داخل ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو اپنے لیے قرض لے رہا ہے، اپنے لیے قرض لیا، علاج کے لیے لیا، کسی اور وجہ سے لیا، اب اس کی اپنے طور پر آمدنی تو ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن قرض نہیں ادا ہو پا رہا ہے، قرض بہت بڑا ہے، تو ایسے شخص کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، ساتویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا دو معنی ہے، ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے۔ عام معنی یہ ہے کہ ہر عمل خیر فی سبیل اللہ میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ عام معنی ہے، ہر چیز فی سبیل اللہ سے، ہمارے یہاں بولتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اور دوسرا معنی فی سبیل اللہ کا خاص ہے، اور جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو عموماً اس سے یہی معنی خاص یعنی جہاد فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر علماء اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد اور اس سے متعلقہ چیزیں ہیں۔ غازی ہے، اگرچہ اپنے طور پر مالدار ہے، لیکن اس کی مدد کی جائے، اس کی مدد اس سے کی جائے۔ اس لیے اس کو عام معنی میں رکھنا کہ اس لیے کہ اگر ہر عمل خیر فی سبیل اللہ میں ہو جائے تو یہ 8 چیزیں جو اللہ نے گنائی ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، وہ اسی میں آ جائیں گی فی سبیل اللہ۔ کسی گردن چھوڑنا فی سبیل اللہ ہے، کسی کا قرض دینا فی سبیل اللہ ہے، فقیر کی مدد کرنا فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل سارا معنی فی سبیل اللہ میں آ جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر سبیل اللہ کس کے معنی میں؟ خاص معنی میں ہے۔ البتہ ہاں بعض دیگر دلائل کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ بعض اور چیزیں اس مصرف میں آ سکتی ہیں فی سبیل اللہ میں، جیسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ حج بھی کرایا جا سکتا ہے، اور ان کی دلیل میں سنن وغیرہ میں بھی صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے حضرت ام معقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جانے لگے تو انہوں نے ابو معقل سے کہا کہ اے ابو معقل، میرے اوپر بھی حج فرض ہے، آپ جو اپنا وہ اونٹ رکھے ہیں لے مجھے دے دیجئے، میں بھی اس پر سوار ہو کر کے اللہ کے رسول جہاد کے لیے میں بھی حج کرنے چلی جاؤں۔ تو انہوں نے کہا اسے تو ہم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے۔
اس لیے میں خود بھی اس کے اوپر سواری ہو کر نہیں جا سکتا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے جو کھجور پھل آیا ہے اچھا آیا ہے، کھجور ہی بیچ کر کے مجھے حج کروا دیجئے۔ تو کہا اللہ کے بندی، اگر حج کروا دوں گا تو سال بھر ہم دونوں کھائیں گے کیا؟ ہم بچے کھائیں گے کیا؟ کہا کہ نہیں، مجھے حج ضرور کروائیے، اور دونوں لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ معقل نے یہ کہا کہ یہ اونٹ فی سبیل اللہ میں ہے، تو آپ نے فرمایا والحج فی سبیل اللہ، حج بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ضرورت اس کے اندر وسعت ہے، اسی لیے عموماً علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے وہ اپنے آپ کو ضرورت بھی ہے اپنے آپ کو کسی محلے کے بچوں کے پڑھانے کے لیے وقف کر دے رہا ہے، اسے نوکری کرنے کا موقع نہیں ملتا، دکانیں کھولنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ بچوں کو پڑھانا ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ سے اس کی تنخواہ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ سے اس کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ تو اور اسی طریقے سے عموماً مدارس کے اندر جو بچے ہوا کرتے ہیں، عموماً مدارس میں جو بچے ہیں، چونکہ اس میں آپ کو زیادہ فیصد ایسے ہی بچے آتے ہیں جو خود کفیل نہیں ہوتے، اگر ان کو پیسہ دے کے پڑھانا چاہے تو پڑھا بھی نہیں سکتے، اور بہت سے والدین ایسے ہوں گے کہ نہیں پڑھائیں گے۔ تو اگر ایسے بچوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے تعمیری کام نہ کیا جائے، مسجد کا یا مدارس کا تعمیری کام میں نہیں، بلکہ یہ جو خرچ ہے اور ان کے بچوں کا جو خرچ ہے اس کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ علی کل حال اس سلسلے میں ہمارے ہاں علماء کافی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ آٹھویں چیز ہے ابن السبیل۔ آٹھویں چیز ابن السبیل ہے، یعنی وہ مسافر۔ مسافر کیا ہوتا ہے؟ یعنی جانتے ہیں مسافر وہ شخص جو کہیں سفر میں گیا اور اس کا سامان ختم ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آ پا رہا ہے۔ آج کل کی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ATM وغیرہ کا نظام اتنا تیز نہیں تھا، اور اگر ہو بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی بھیجنے والا اس کو نہ ملے، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، نیٹ کا پرابلم ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اس کا سفر کرنا اس کا ضروری ہے، ورنہ جو ہے اس کے بہت سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات دھیان میں رہے، یہ وہ شخص ہے جو سفر پر گیا ہے، یہ نہیں کہ سفر کرنا چاہے گا، اس کا مال خرچہ ہو گیا تب اس کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں، نہ سفر کرے، قرض لے کر کے سفر کرے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسافر سے وہ مراد ہے۔ یہاں پر چند باتیں جلدی میں، دو ایک ہیں، وقت زیادہ ہو گیا لیکن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بات ہے کہ کچھ لوگ محتاج ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کچھ لوگ محتاج ہیں لیکن انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ پہلے کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم اور بنو المطلب ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا تعلم لا تحل لنا الصدقہ، آپ تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے صدقہ حرام نہیں ہے۔ دوسری چیز، طاقتور اور تندرست شخص، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے جی، ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، زکوٰۃ ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ تندرست اور طاقتور شخص بھی، اس کے لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل واضح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں کہ حضرت ایک عبید اللہ الاسدی ایک کوئی تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے دو صحابی نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیجیے، ہم لوگ بھی دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ دیکھو اگر تم چاہو تو ہم دے دیں گے، لیکن تم لوگ ماشاءاللہ ایسے تندرست ہٹے کٹے ہو تو اس مال میں لا حظ فیہ لغنی ولا لقوی مقتصب، کسی مالدار کا اس میں حق نہیں ہے اور اس قوی کا طاقتور کا جو کمانے والا ہے، لیکن ایسا شخص ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کمائی کی، لیکن اس کے لیے حالات ایسے سازگار نہیں ہوتے کتنا کما سکے۔ تو فرق کیا جائے گا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے نہیں کماتا ہے، اس کے لیے ظروف اور حالات بھی ہیں، اور ایک ایسا شخص ہے کما رہا ہے، بچوں والا ہے،
نوکری بھی ڈھونڈا، ایسی نوکری مل رہی ہے پورا خرچ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا حقدار ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تیسرے وہ لوگ جو افراد کسی کی زیر کفالت کسی کی زیر کفالت ہیں۔ ایک مثال کے طور پر یتیم بچہ ہے، آپ نے اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو اب آپ اپنی زکوٰۃ اس کے اوپر نہ خرچ کیجیے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے والدین ہیں، ان کا خرچ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کی نہ دیجیے۔ بعض علماء نے یہ کہی ہے کہ اگر اولاد الگ رہتی ہے، جبکہ یہ بھی ایک محل نظر مسئلہ ہے، اس لیے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی حرج آخر ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم وبیوت آبائکم وبیوت ابنائکم وبیوت او بیوت آبائکم وبیوت امہاتکم وبیوت اخوانکم وبیوت اخواتکم۔ گویا اللہ نے اجازت دے دی ہے، تو اب ان کو زکوٰۃ گویا آپ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی ان کو۔ تو علی کل حال بعض علماء کہتے ہیں، جس میں شیخ ابن عثیمین وغیرہ بھی ہیں، کہ اگر بچہ الگ رہتا ہے اور اس کی اتنی کمائی نہیں ہے کہ اپنے خرچے کو پورا کر سکے، تو باپ الگ ہے تو اس کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں، اختلاف ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتی ہے، جبکہ اس سلسلے میں احتیاط کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک اور لطیفہ حدیث سے لے لیں کہ یہ 5 قسم کے مالدار ہیں جن کے لیے زکوٰۃ کا کھانا جائز ہے، اور یہ حدیث میں ایک آیا ہوا ہے۔ 5 قسم کے مالدار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کا مال جو کھا سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سورہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری کی یا کس کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو کھا سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ غازی فی سبیل اللہ ہے، وہ جیسا کہ نص قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ والعاملین علیہا، اگرچہ وہ ہے لیکن۔ تیسرا کون ہے؟ الغارم ہے، اپنے طور مالدار ہے لیکن اس کی وجہ سے۔ چوتھا کون ہے؟ جو شخص کسی سے زکوٰۃ کا مال خرید لے رہا ہے۔ کسی کو زکوٰۃ میں ایک بکری ملی تھی، کسی کو زکوٰۃ میں کوئی چاول مل گیا تھا، اب ایک شخص گیا اور اس کو خرید کر کے لے آیا، تو ہے تو مال زکوٰۃ ہی کا نا، لیکن اس کے لیے کھانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا ایک شخص ہے کہ اس کا کوئی پڑوسی ہے، اور پڑوسی غریب اور فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال آتا ہے اس کے پاس، اور وہ وہی مال لے کر کے اپنے دوست کو ہدیہ دے دیتا ہے، یا یہی دوست نے جو اس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی تھی، اس نے کچھ سمجھا، کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ جزائے خیر، اللہ نے قبول کیا، لیکن یہ میرے کس کام کا ہے، لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کو اس کو لے لیے، استعمال جائز ہے۔ لیکن درمیان میں کوئی شروع سے ساٹھ گانٹھ نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں میں تم کو دوں گا تم کو واپس کر دینا، لیکن ایسا ہو جائے تو ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہانڈی میں کچھ پک رہا ہے۔ آپ نے مائی عائشہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ گوشت پک رہا ہے۔ تو کہا مجھے نہیں کھلاؤ گی؟ کہا کہ یہ تو بریرہ کا ہے، ان کے اوپر صدقہ کیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے، ولنا ہدیہ، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو گویا زکوٰۃ کا مال اگر کوئی غریب کسی مالدار کو بطور ہدیہ کے دیتا ہے، کھلاتا ہے، تو یہ اس کے لیے کھلانا جائز ہے۔ یہ چند مسائل تھے زکوٰۃ سے متعلق، باقی اور وقت نہیں ہے کہ میں اور کچھ آپ کے سامنے رکھوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس آپ کے سامنے جو رکھی جائے گی وہ صدقہ فطر سے متعلق خاص رہے گی۔ صدقہ فطر کے مسائل اس میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔